من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ، ہر عمر کے قدر نے جھولایا تیرا جھولا، ہر عمر کے قدر نے جھولایا تیرا جھولا، یہ آج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ،
یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ بار دیگر صلوات إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا حقیقی تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصل پہچان جو امام حسین کی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے وسفینۃ النجات اور یہ نجات کی کشتی ہے یہ ہے امام حسین کا اصلی تعارف امام حسین میں بے شمار کمالات پائے جاتے ہیں
بے شمار فضائل کے مالک ہیں امام حسین، لیکن تمام فضیلتوں میں جو فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ عزیزو، امام حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ ہر مذہب و مکتب میں، ہر ملک و قوم میں امام حسین کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محرم میں صرف ہم شیعہ ہی امام حسین کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں امام حسین کی یاد نہیں منائی جاتی؟ طریقے الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال سبھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہماری یاد میں ان کی یاد میں فرق ہے۔ ہم جب امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو انہیں چراغ ہدایت سمجھ کے یاد کرتے ہیں۔ وہ امام حسین کو ایک اچھا انسان سمجھ کے یاد کرتے ہیں، ہم امام حسین کو امام سمجھ کے یاد کرتے ہیں۔ ہم صرف امام حسین کو ایک اچھا انسان ہی نہیں مانتے ہیں کہ جس کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، نہیں، ہم امام حسین کو وہ عظیم ہستی مانتے ہیں جس نے بشریت کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ امام حسین کے مداح ہیں، ہم امام حسین کا اتباع کرتے ہیں۔ ہم صرف امام حسین کی مدح و ثنا ہی پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، ہم صرف امام حسین کے فضائل کو بیان کرنے اور سننے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، ہم صرف مصائب سن کر کے آنسو بہانے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اصل فضیلت امام حسین کی کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہیں۔ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں نہ ہے۔ چراغ آپ یہاں بہت سارے لیمپ لگا دیے، اس کے اوپر آپ نے کالے کالے کاغذ چڑھا دیے، اندھیرا کر دیا، فائدہ؟ چراغ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں اس روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہم روشنی سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ کفران نعمت ہے۔ یہ عظیم نعمت جو اللہ نے امام حسین کی شکل میں ہمیں عطا کر دی ہے۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین کو فقط اچھا نہیں سمجھتے۔ اچھا سمجھنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ تاج محل ہمیں اچھا لگتا ہے، گلاب کا پھول ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر ہم تاج محل سے محبت تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم گلاب کے پھول سے محبت نہیں کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے ہمیں۔ اچھا لگنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ محبت اہل بیت، محبت سید الشہداء بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے محبت اہل بیت۔ دعوی محبت اور ہے، ثبوت محبت اور ہے۔ ایک دفعہ تو دعویٰ ہے نا، بات تو تب ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی قبول کر لیں ہماری محبت کو۔ وہاں سے بھی جواب مل جائے، ہاں ہمیں تمہاری محبت پر بھروسہ ہے۔ دیکھیے، جہاں کہیں بھی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے وہاں ثبوت محبت ضروری ہے۔ بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ نہیں مانا جاتا۔ صرف دعویٰ اگر مان لیا جاتا تو کتنے دعوے ہوتے رہتے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ ہے، امامت کا دعویٰ ہے، خدائی کا دعوے کی کمی تو نہیں نہ ہے، ثبوت مانگا جاتا۔ قرآن مجید نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک محبت کا دعویٰ بیان کیا گیا ہے،
ان دعویٰ کرنے والوں سے قرآن ثبوت محبت مانگ رہا ہے. دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ یہودی. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں. تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے ہو. بندہ ہونا اور ہے دوست ہونا. ظاہر سی بات ہے غلام کا درجہ وہ تو نہیں نہ ہوتا جو دوست کا درجہ ہوتا ہے. یہودیوں کے کئی دعوے تھے، نحن احباء اللہ، نحن اولیاء اللہ، نحن ابناء اللہ، اور اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں تک بھی دعویٰ تھا ان کا. قرآن مجید نے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچے ہو تو ثبوت پیش کرو. ہر ہفتے نماز جمعہ میں یہ آیت ہمارے کان میں آتی ہے نا، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس تم ہی اللہ کے چاہنے والے ہو، ان کا دعویٰ یہی تھا ہم ہیں. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ صرف اور صرف تم ہی اللہ کے چاہنے والے، تو ثبوت پیش کرو. ثبوت کیا چاہیے؟ دیکھیے، ایک دوست کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے دوسرے دوست کے سلسلے میں؟ دوست سے ملاقات. دوست کے ہاں کھانا کھانے جائیں، پلاؤ کھانے جائیں، بریانی کھانے جائیں، یہ نہیں ہوتی ہے. ملاقات، دوست کا دیدار، یہ سب سے بڑی ان کی آرزو ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہی تو ہے نا. تمنا کرو. تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کی بدعمالیاں، ان کے برے کرتوت ایسے ہیں کہ وہاں پر ان کو عذاب کے سوا کچھ نہ ملے گا. تو جب یہودیوں نے محبت کا دعویٰ کیا تو ان سے ثبوت مانگا گیا. تو ہم جب محبت کا دعویٰ کریں گے تو ہم سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا. خدا کے ہاں دو سسٹم تو نہیں نہ ہے، دوغلا نظام تو اللہ کا نہیں نہ ہے. اللہ کا نظام ایک ہی نظام ہے، سسٹم ایک ہی سسٹم ہے. اگر یہودی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے. ہم بھی اگر دعویٰ محبت رکھتے ہیں تو ہم سے بھی ثبوت مانگا جائے گا. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. آگے امام سے کہنے لگا مولا عندنا شیعہ کثیر، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں شیعوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ظاہر سے بات یہ تو خوشی کی بات ہوتی ہے نا. ہمارے سامنے بھی اگر کوئی آ کے کہے کہ جی ہمارے علاقے میں بہت شیعہ ہیں تو اچھا لگتا ہے نا. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ان کے علاقے میں بہت شیعہ ہیں. اس زمانے میں جب شیعہ ڈھونڈے نہیں ملتے تھے، اس زمانے میں اگر کوئی آگے کہے کہ ہمارے علاقے میں تو شیعہ بہت ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. جب اس نے کہا کہ مولا عندنا شیعہ کثیر، ہمارے پاس بہت شیعہ ہیں، تو امام کا ری ایکشن کیا تھا؟ امام اس سے سوال کرتے ہیں. صرف دعویٰ سن کر کے خوش نہیں ہوئے. کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم. ظاہر سی بات ہے ہر سماج میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ پیسے والے ہوتے ہیں. ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر سماج میں، ہر ملک میں سب برابر نہیں ہوتے ہیں. کچھ کے پاس دولت زیادہ ہے، کچھ کے پاس دولت کم ہوتی ہے. کچھ مالدار کہلاتے ہیں، کچھ غریب کہلاتے ہیں. مولانا کہ اچھا تمہارا شیعہ بہت، یہ بتاؤ کہ جب تمہارا کوئی غریب شیعہ بیمار ہو جاتا ہے
تو تمہارے مالدار شیعہ اس کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ کون بیمار ہوتا ہے؟ غریب شیعہ. جب غریب شیعہ بیمار ہوتا ہے تو مالدار شیعہ اس کو دیکھنے آتے ہیں کہ نہیں؟ مالدار کو دیکھنے تو سبھی پہنچ جاتے ہیں. کوئی مالدار اگر بیمار ہو جائے تو سبھی پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. نہیں، غریب جب کوئی مالدار ہوتا، جب غریب بیمار ہوتا. دیکھیے اسلام میں، اسلامی تہذیب کی ایک اہم تہذیب یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو اکیلے مت چھوڑ دو، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ. ہمارے یہاں خوب مختلف بہانے ہم لوگوں کے پاس ہیں کہ کہاں ٹائم بچتا ہے، اتنی بزی لائف ہو چکی ہے کہ وقت کہاں ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی بیمار ہے، پڑوسی بیمار ہے، اب کیا کریں، وہ جاب کا ٹائم ہے تو جاب پہ جانا ہے، بزنس ہے، دکان ہے، دکان نہیں جائیں گے دکان پہ تو اس دن کا منافع ہمارا مارا جائے گا. جاب پہ نہیں جائیں گے، چھٹی لینی پڑے گی، اس دن کی سیلری، مہنگائی میں تو تنخواہ میں خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا ہے. اب اگر ڈنڈی بھی مار دیں گے، نہیں جائیں گے تو اور تنخواہ گھٹ جائے گی. دل تو چاہتا ہے جانے کے لیے، مگر کیا کریں، جاب ہے، کیا کریں، بزنس ہے، کیا کریں، وقت نہیں ملتا. یہ سارے بہانے ہمارے پاس ہیں عیادت کے لیے نہ جانے کے. کتنی اہمیت ہے عیادت کی، اس کو سمجھنا اگر ہے تو پیغمبر کی حدیث سن لیجئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یعیر عبدا من عباده یوم القیامہ. اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے شکوہ کرے گا، گلہ کرے گا. شکوہ گلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ دوست سے یا دشمن سے؟ دوستوں سے کرتے ہیں نا، دشمن سے کیا توقع ہے؟ اللہ کچھ بندوں سے شکوہ کرے. کیا شکوہ کرے گا؟ عبدی ما منعک ان تعودنی اذ مرضت. میرے بندے یہ بتا کہ تیرے پاس کیا عذر تھا، کیا بہانہ ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. کون بیمار ہوا؟ بہت غور سے سنیے گا حدیث کو، خطرناک حدیث ہے. کون بیمار ہوا؟ اللہ بیمار ہوتا ہے. بیماری تو جسم کا عارضہ ہے نا، جسمانی نظام میں کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے جس کی بنا کے اوپر یہ جو بخار آ جاتا ہے، انفیکشن ہو گیا فلاں، تو جسم کا عارضہ ہے نا. اللہ تو جسمی نہیں ہے. جہاں جسم ہوگا وہاں بیماری ہوگی. اللہ جسم نہیں ہے، وہ کیسے بیمار ہوگا؟ مگر اللہ کہہ رہا ہے عبدی ما منعک ان تعودنی اذ قد مرضت. میرے بندے تیرے پاس کیا عذر تھا، کیا بہانہ تھا، کیا ریزن ہے تیرے پاس کہ جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ جواب دے گا سبحانک سبحانک انت رب الارباب لا تعلم ولا تمرض. تو پاک و منزہ ہے، تو رب الارباب ہے. تو کب بیمار ہوتا ہے؟ نہ تو بیمار ہوتا ہے، نہ تجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. یہ تو انسانی جسم کا خاصہ ہے، جسم کا خاصہ ہے. پروردگار جواب دے گا ہاں تو نے سچ کہا، میں بیمار نہیں ہوا. مرض اخوک المؤمن فلم تعودہ. تیرا مومن بھائی بیمار ہوا تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہ آیا. اللہ اکبر. مومن کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے. بیمار مومن ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بیمار ہوا. ہم مومن کی عیادت کو نہ گئے تو اللہ کہتا ہے کہ تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. کیا درجہ ہے مومن کا، کیا رتبہ ہے مومن کا. بہانہ کیا تھا؟ بہانہ جاب کا بہانہ تھا، بہانہ کاروبار کا تھا، بزنس کا بہانہ تھا کہ گھاٹا ہو جاتا، اس دن کے گاہک ٹوٹ جاتے، منافع اس دن کا نہ ملتا، جاب اگر نہ جاتے تو اس دن کی سیلری ہماری کٹ جاتی.
پروردگار کہتا لو اتہو لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. ثم لتکفلت حوائجک اليوم، پھر اس دن جتنا بھی تیرا گھاٹا ہوتا اس گھاٹے کا میں ذمہ دار تھا. جاب سے چھٹی لینی پڑتی، سیلری کٹ جاتی، دکان کا منافع گھٹ جاتا، جتنا تیرا نقصان ہوتا اس کی بھرپائی کا میں ذمہ دار تھا. کرامتاً لعبدی المومن، یہی میرے بندے مومن کا احترام میں اس دن کی بھرپائی میں کرتا. تو عیادت، بیمار کی عیادت ہمارے یہاں اسلام میں بہت اہمیت ہے. البتہ ہر عبادت کی طرح سے اس کی بھی ایک تہذیب ہے. نماز کا ایک طریقہ ہے نا، ہر طریقے سے نماز نہیں نہ پڑھ سکتے. روزے کا کی ایک تہذیب ہے، حج کی ایک تہذیب ہے. منمانے طریقے سے حج نہیں کر سکتے، منمانے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے. عیادت کی بھی ایک تہذیب ہے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ یا تو ہم عیادت کو جاتے نہیں ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو بیمار کے لیے زحمت بن جاتے ہیں رحمت بننے کے بجائے. عیادت کا مقصد بیمار اور تیماردار کو زحمت میں ڈالنا نہیں ہے. عیادت کا مقصد ان کی مشکلوں میں ہاتھ بٹانا ہے، نہ کہ مشکلوں میں اضافہ کر دینا. ہم جب عیادت کے لیے اول تو جاتے نہیں اور چلے بھی جاتے ہیں تو مشکلوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. چلے گئے دیکھنے کے لیے، اب بیمار کو ڈاکٹر نے آرام بتایا ہے، ہم جا کے بیٹھ گئے بیمار کے پاس، اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، گپے لڑا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جبکہ ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو آرام چاہیے، ڈاکٹر نے ان کو بات کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم ایک کے بعد ایک بات چھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اب ہارٹ اٹیک بعض دفعہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، گھر میں کچھ کھٹ پٹ ہے، جہاں 4 برتن رہتے ہیں کھنک تو ہوتی ہی ہے. کچھ ہو گیا ہے گھر میں، صدمے سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ وہ حالات انہیں یاد نہ دلائے جائیں. جن حالات میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ حالات یاد نہ یہ آئے عیادت کے لیے، آ کے بیٹھ گئے. ہاں کیا ہوا؟ بھابھی سے کچھ ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو وہ واقعات یاد نہ دلائیں. یہ جو ہے کرید رہے ہیں اسے بیٹھ کر کے. اچھا اب آگے بیٹھ گئے، اب وہ تیماردار جو اپنے مریض کو دیکھ رہے تھے، اب ان کو ان کے چائے پانی کا انتظام کرنا ہے، ان کے ناشتے کا، ان کے کھانے کا. یہ کہاں اٹھنے والے ہیں کھائے پیے بغیر؟ اب جاب سے چھٹی لے کے آئے ہیں تو پورا یہاں سے یہ جو ہے وصول کے اٹھیں گے نا بھائی. اب بیچارے تیماردار اپنے مریض کو دیکھیں کہ انہیں دیکھیں، اور اگر کہیں خاطر مدارات میں کچھ کمی رہ گئی تو شکایت ہے کہ پلندہ. ارے ان کے یہاں گئے تھے، ڈھنگ سے چائے کو بھی نہیں پوچھا، اور فلاں کھانے کا وقت ہو گیا تھا کھانے کو بھی نہیں، ایک شکایت کا پلندہ. یہی ہوتا ہے نا. اب سنیے تہذیب کیا ہے عیادت کی، عیادت کیسے کرنی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، عیادت کے موقع پر 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ جب جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ. جاؤ تو اپنے ساتھ وہ چیزیں لے کر کے جاؤ جو مریض کے لیے مفید اور فائدے کی چیزیں ہیں. شوگر شوٹ کر گئی ہے، آپ یہ جو ہے رسگلے لے کر کے جا رہے ہیں، مٹھائی لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس. نہیں، وہ چیز لے کر کے جائیں جو مریض کے حق میں ہے، مریض کے فائدے میں. مریض کو ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن لکھا ہے، کچھ کیپسول لکھے جو اس کے محلے میں نہیں مل رہے، آپ کے محلے میں وہ کیپسول مل رہا ہے، آپ کے فارمیسی میں فراوان ہے. جب جائیے تو وہ کیپسول اپنے ساتھ لیتے جائیے، وہ انجیکشن اپنے ساتھ لیتے جائیے. اس طرح سے مریض کی کچھ جو ہے مدد بھی ہو جائے گی.
بھائی بیچارہ جاب کرتا تھا، دکان پہ جاتا تھا، انکم ہوتی ہے، بیمار پڑ گیا تو انکم تو بند ہو گئی نا، انکم بند ہو گئی، خرچ بڑھ گیا، جو پرانا خرچہ تھا وہ تو ہے ہی ہے، نیا خرچے کا اضافہ ہو گیا، آپ چلے گئے تو تھوڑا سا اس کی جو ہے امداد ہو گئی نا اسی بہانے، کوئی صاحب دوا لے کے آئے، کوئی صاحب فلاں لے کے، کوئی صاحب فلاں لے کر کے آئے، تو خرچہ بوجھ ہلکا ہو گیا نا۔ تو جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، وہ چیز اپنے ساتھ لے کے جاؤ جو پیشنٹ کے لیے فائدے مند ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، چائے کا اور کھانے کا اور ناشتے کا انتظار مت کرو، اسے آرام کرنے دو۔ مولا فرماتے بھائی اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں کھڑا اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ گئے، سلام علیکم، الحمدللہ، اب لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بہتر ہے، اگر کوئی خدمت ہو میرے لائق تو بندہ حاضر ہے، خدا حافظ، شکل دکھائیے، جائیے، پھوٹیے یہاں سے۔ مگر یہ کہ پیشنٹ خود آپ سے درخواست کرے بیٹھنے کی، وہ کہے کہ نہیں بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کیونکہ بعض مریض وہ ہوتے ہیں جن کی بیماری ہی یہی ہے، ان کی بیماری یہ ہے کہ ان سے کوئی دو بول بولنے والا نہیں ہے۔ آج اتنے لوگ بزی ہو گئے ہیں، بیٹا اپنی جاب پر، بہو اپنی جاب پر، بچے اپنے موبائل میں، پوتی پوتے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ دادا کو تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے گھر کے اندر، بیچارے بات کرنے کو ترس گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو یہ ساری بیماریاں ہیں۔ آپ آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جائیے۔ یہ ہے تہذیب عیادت۔ امام پوچھ رہے ہیں کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، بتاؤ تمہارے سماج میں، جہاں شیعہ بول رہے زیادہ ہیں، تمہارے شیعہ معاشرے میں، تمہارے شیعہ سماج میں عیادت کا کلچر ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی مالدار کی نہیں، مالدار غریبوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو آج کل سوسائٹی بٹ گئی ہے نا، مالدار لوگ مالداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، غریب غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، غریبوں کو تو مالدار پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سی جگہوں میں تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ مالدار بھائی غریب بھائی کو بھی نہیں پوچھتا۔ گھر میں شادی ہے، بیٹی بیٹے کی شادی ہے، سب کو بلایا ہے، سارے بڑے بڑے لوگوں کو جن سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے ان کو بھی بلا لیا ہے، اپنے غریب بھائی کو نہیں پوچھا۔ جب کسی نے کہا ان کو نہیں، ارے نہیں دعوت نامہ بھیجا تو تھا، جو وہ ڈاک میں کہیں غائب ہو گیا ہوگا۔ غریبوں ہی کا دعوت نامہ غائب ہوتا ہے، مالداروں کا تو غائب نہیں ہوتا۔ امام فرماتے کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم، جواب دیتا ہے قلیل، ہاں کچھ مالدار شیعہ ہیں جو غریب شیعوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر امام نے دوسرا سوال کیا کیف مواصلت اغنیائہم لفقرائہم، ابھی تو یہ تھا جب بیمار ہوتے ہیں تو دیکھنے جاتے ہیں، اب سوال بیماری کا نہیں، عام حالات میں کیا تمہارے مالدار شیعہ غریب شیعوں کے ہاں ملنے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ اب بیماری کی بات نہیں، عام حالات میں عید کے موقع پر فقط مالداروں کے ہاں عید ملنے جاتے ہیں یا غریبوں کے ہاں بھی جاتے ہیں عید ملنے کے لیے؟ چونکہ اسلام میں بڑی تاکید ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، حتیٰ شیعوں کی پہچان میں ایک پہچان ہے المتزاورون، ایک دوسرے سے ملاقات کے دوسرے کے گھر جائیں۔ اب تو آہستہ آہستہ کلچر یہی بن رہا ہے نا، بھائی کسی کے گھر آنا جانا نہیں چاہیے، فاصلہ دور، پڑوسی میں کون ہے پڑوس میں پتہ ہی نہیں پڑوس میں کون ہے، جب پڑوس کے یہ جو ہے پڑوس کے فلیٹ سے بدبو آنے لگتی ہے تو پتہ چلتا کوئی تھا جو مر گیا ہے۔ تو اتنی ہو گئے ہیں نا سب اپنے اپنے خول میں۔ اسلام کی تہذیب یہ نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں۔ آٹھویں امام رضا علیہ السلام نے
شاہ عبدالعظیم حسنی جن کی قبر، جن کا حرم جو ہے وہ تہران میں ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے جو شیعوں کو پیغام بھیجا ہے، اس پیغام میں ایک پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر ان سے ملاقات کے لیے آئیں جائیں، اور جو اجر و ثواب اس کا معین کیا گیا ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ من زار اخاہ فی اللہ، جو اپنے برادر مومن سے ملاقات کے لیے جائے اللہ کی خاطر۔ ایک دفعہ تو نہیں صاحب، فلاں سیٹھ صاحب بہت پیسے والے ہیں، بڑا بزنس ہے، ان کے ہاں جا رہے ہیں ملاقات کاہے کے لیے، تھوڑے تعلقات بڑھیں گے، تھوڑا بزنس ہمارا بھی انہی کے سائے میں پروان چڑھے گا، فلاں آفیسر بڑے ہیں صاحب، ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا جہاں کام پھنسے گا ان کے ذریعے سے۔ تعلقات بنانے جا رہے ہیں دنیا داری کے لیے، خدا کے لیے نہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس خود کاروبار ہمارا بہت بڑا ہے، ہم جس سے ملنے جا رہے ہیں اس کا کاروبار بہت چھوٹا سا ہے، ہم بڑے آفیسر ہیں، وہ تو چپراسی ہے، وہ ہمارے کیا کام آئے گا، ہم ہی اس کے کام آئیں گے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اس لیے کہ ہمارا برادر مومن ہے، نہ کہ اس لیے کہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا عہدیدار ہے، نہیں، برادر مومن ہے۔ من زار اخاہ فی اللہ، جو اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، قال اللہ عز وجل ثوابک علی، تو اللہ کہتا ہے اب تمہاری خاطر مدارات کا میں ذمہ دار ہوں۔ پھر ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے تو ہم اس کی مہمانداری کرتے ہیں نا، چائے پانی پھل فروٹ کھانا وغیرہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے آئے ہو، اب تمہاری خاطر مدارات کا ذمہ دار میں ہوں، اب تمہارے چائے پانی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مہمان آتا ہے تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خاطر مدارات کرتا ہے۔ غریب بیچارہ چائے لا کے رکھ دے گا، تھوڑا سا اور پیسہ ہوا تو یہ جو ہے بسکٹ لا کے رکھ دیا، اور پیسہ ہوا تو پھل فروٹ لا کے رکھ دیا، اور ہوا تو کھانے پہ روک لیا، کھانے پہ طرح طرح کے کھانے کھلا دیے۔ تو ہر شخص مہمان نوازی کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کہہ رہا ہے اب مہمان نوازی کا میں ذمہ دار ہوں، تو اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ اب اللہ اپنی حیثیت کے مطابق خاطر مدارات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جانتے ہو ہم کیا چیز رکھیں گے خاطر مدارات میں؟ لست ارضا ثوابا دون الجنہ، ہم جب آنے والے مہمان کی خاطر مدارات کریں گے تو جنت سے کمتر پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ کم ترین چیز جو ہم ضیافت میں رکھیں گے اس کا نام جنت ہے، بہشت ہے، بہشت عطا کریں گے ملاقات کے لیے آنے والوں کو۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، پھر وہی وہاں بھی تہذیب عیادت ہے، یہاں بھی تہذیب ملاقات ہے۔ ملاقات کے لیے آئیں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، بوجھ بڑھانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارا جانا ان کو اچھا لگے، ہمارا جانا ان کے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ فرض کی چھٹی کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے، تھوڑا سا آرام کا دن، تو ہم پہنچ گئے کسی کے گھر، اور اب ہماری خاطر مدارات کھانا پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، بیچاری گھر کی عورت بھی جو ہے وہ جتنا عام دن میں کام ہوتا تھا اس کا کام یہ جو ڈبل ہو گیا، اور جیب بھی ہماری ہلکی ہونے لگی۔ بھئی ہم تو گھر میں یہ جو ہے وہ دال روٹی کھا لیتے، اب مہمان کے لیے تو دال روٹی نہیں نہ کر سکتے، خرچہ بھی بڑھ گیا، محنت بھی بڑھ گئی۔ تہذیب اسلام یہ ہے کہ اس طرح سے جاؤ کہ نہ خرچہ بڑھے نہ محنت بڑھے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ خرچہ بڑھے نہ محنت بنے؟ بھائی بن کے جاؤ، مہمان بن کے نہ جاؤ۔ جانے سے پہلے خود اپنے گھر سے ایک 8 ڈش تیار کر کے ساتھ لے کے چلے جاؤ، وہاں جا کر کے مل جل کے کھائیں گے۔ ایک 8 ڈش آپ نے تیار کر لی، اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، ایک 8 ڈش وہاں تیار ہو گئے، ماشاءاللہ کھانا اچھا فرسٹ کلاس، مل جل کے کھا رہے ہیں۔
کھانے کے بعد برتن دھلنے کے لیے مہمان صاحب بھی سر الٹے ہیں. اگرچہ میزبان کے لیے یہ اچھا نہیں کہ مہمان سے کہے کہ آپ کام کریں، لیکن مہمان کو چاہیے کہ میزبان کا ہاتھ. اب ایسا نہ ہو کہ گھر کی بیچاری خاتون جو ہے وہ کچن میں مر رہی ہے اور یہاں پر مہمان کے طور پر جو آئی ہوئی خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی اپنا تفریح کر رہی ہیں. نہیں، وہ بھی چاہیں کچن میں تھوڑا ان کا ہاتھ بٹا دیں. یہ تہذیب ہے ہمارے یہاں. امام سوال کرتے ہیں کیفا مواصلۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کے مالدار شیعہ غریب شیعوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ قالا قلیل، کہنے لگا ہاں کچھ لوگ ہیں. البتہ اس کے جواب سے لگ یہ رہا تھا کہ ایسا ہے نہیں، بیچارہ آبرو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے. قال قلیل. پھر امام نے پوچھا کیف مواساۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ تمہارے مالدار شیعہ جو ہیں غریب شیعوں کے ساتھ مواسات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مواسات کیا ہوتا ہے؟ مساوات کی بات نہیں کر رہا ہوں، مساوات الگ ہے، مواسات الگ ہے. مساوات یعنی برابری. مواسات کیا ہے؟ مواسات ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہونا، حصے دار بن جانا. دیکھیں اسلام کا جو مالی جہاد ہے، جہاد دو طرح کا ہے نا اسلام میں، جہاد مال اور جہاد جان نفس. قرآن مجید میں جہاں جہاد کا تذکرہ ہے یجاہدون باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان سے بھی جہاد کرتے ہیں. جہاد مال جو ہے وہ 4 قسم کا ہے، 4 اسٹیج ہے، 4 درجہ ہے جہاد مال کا. پہلا درجہ جو ہے جہاد مال کا وہ ہے واجب، کمپلسری سب کے لیے. وہ کیا ہے؟ خمس، زکوٰۃ. خمس و زکوٰۃ یہ واجب ہے. خمس سال بھر آپ نے کمایا کھایا، سیونگ جو ہو گئی اس میں سے 20% نکالنا ہے آپ کو. زکوٰۃ کھیتی باڑی ہے، گیہوں فرض کیجئے کہ 808 کنٹل گیہوں ہو گیا تو اس میں سے اگر اب دیکھنا ہے کہ یہ سچائی کر کے ہوا ہے، بارش کے پانی سے ہوا، وہ الگ الگ تفصیلات ہے پوری، آپ کو اس کے اندر سے نکالنا ہے. یہ جو آپ کیا یہ جو ہے مویشی پلے ہوئے ہیں، بھیڑ بکریاں اونٹ پلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے. کشمش کا باغ آپ کے پاس ہے، چھوہارے کھجوروں کا باغ ہے، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. یہ جو ہے واجب ہے. ایک یہ جو ہے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے جہاد مال کا. دوسرا مرحلہ جہاد مال کا ہے انفاق. انفاق کیا ہے؟ یعنی خمس و زکوٰۃ کے بعد، البتہ انفاق مستحب ہے، واجب نہیں ہے. خمس و زکوٰۃ واجب ہے. انفاق ہے کیا چیز؟ سرکار ختمی مرتبہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ کیا خمس و زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں کچھ دینا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں انفاق کا تذکرہ ہے نا، وَهُمْ يُنْفِقُونَ، جگہ جگہ انفاق کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو یہ انفاق کیا ہے؟ وہی خمس و زکوٰۃ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ جواب میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انفاق میں کیا دے دیں. کیا ہے انفاق؟ قُلِ الْعَفْوَ، اسے کہہ دیجئے کہ جو تمہارے پاس ایکسٹرا ہے، جو اضافہ ہے وہ دے دو. خمس میں کیا تھا؟ سیونگ میں 20% دینا تھا، 80 پھر بھی بچ گیا. انفاق میں کیا ہے؟ آج ہم نے 500 روپیہ کمایا، ہمارے گھر کا خرچ ہے 400 روپیہ، 100 روپیہ بچ گیا، دے دو. 20% نہیں، پورا. سماج میں غریب لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بیمار کا علاج نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے.
جو اضافہ تمہارے پاس ہے، جو ایکسٹرا تمہارے پاس ہے وہ دے دو. اسے کہتے ہیں انفاق. یہ جہاد مال کا دوسرا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے. پہلا جو درجہ 12th کر لیا، انٹر پاس ہو گئے، یہ تھا خمس و زکوٰۃ کا درجہ. اب یہ جو ہے بیچلر کا درجہ ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے مواسات. مواسات شیعوں کی پہچان ہے. مواسات کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ایک روٹی ہے اور ہمارا پیٹ ایک ہی روٹی میں بھرتا ہے، ایکسٹرا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آج ہم نے 500 روپیہ کمایا ہے، ہمارے گھر کا خرچہ بھی 500 روپے کا ہے، بچت نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں ہے. انفاق کا مرحلہ کیا تھا؟ جو اضافہ ہے، خرچ کے بعد جو بچ گیا ہے. یہاں بچت کچھ نہیں ہے، 500 روپے ہمارے پاس، ایک ہی روٹی ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا برادر مومن بھی بھوکا ہے. اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا نہیں ہے. مواسات یہ ہے کہ روٹی کو 2 حصوں میں بانٹ لو، آدھی تم کھا لو، آدھی اسے کھلا دو. تم اس کی بھوک میں شریک ہو گئے، وہ تمہاری روٹی میں شریک ہو گیا. آدھا پیٹ اس کا بھرا، آدھا پیٹ تمہارا بھرا. یہ ہے مواسات. امام پوچھ رہے کیف مواسات اغنیائہم لفقرائہم، تمہارے مالدار افراد اپنے غریب بھائیوں کو اپنے مال میں شریک کرتے ہیں یا نہیں. چوتھا مرحلہ بھی بیان کرو، بھی بات کو آگے بڑھاؤں. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ ہے ایثار. اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اہل بیت کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. چوتھا مرحلہ ایثار. ایثار کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی روٹی ہے، ہم بھی بھوکے، ہمارا برادر مومن بھی بھوکا. مواسات تھا کہ آدھا آدھا کر لیں. ایثار یہ اسے کھلا دے، خود بھوکے رہ جائیں. اسے کھلا دیا، خود نہیں کھایا، اس کا پیٹ بھر دیا، خود بھوکے رہ گئے. قرآن میں تذکرہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ بندے ہمارے ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں جبکہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے اس کی. عرض کیا کہ ہمیں اس کا نمونہ اہل بیت ہی کے یہاں ملتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے. ایک پردیسی مسافر آیا ہوا ہے، مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پردیسی ہوں. مولا فرماتے ہیں اصحاب کو خطاب کر کے کون ہے جس بھوکے کا پیٹ بھرے؟ یہ بھی عجب تاریخ کا المیہ ہے کہ جب بھی پیغمبر نے فرمایا کون ہے، جواب میں ایک ہی اٹھتا تھا، انا یا رسول اللہ. جب خندق میں کہا کون ہے جس کتے کے مقابلے میں جائے، جب عمرو بن عبد ود خندق پار کر کے آیا تھا، من لہذا الکلب، فقط مولا اٹھے، انا یا رسول اللہ. جہاں پر بھی کون ہے جو اس کا پیٹ بھرے، مولا نے ہاتھ اٹھایا، انا یا رسول اللہ، میں. یہ میں کون ہے؟ اس کے گھر میں فریزر نہیں ہے، اس کے گھر میں فریزر نہیں ہے جہاں 1 مہینے کا اسٹاک جمع ہو. یہ وہ گھر ہے جہاں اکثر فاقے کی خبریں آتی رہتی ہیں. میں یا رسول اللہ، لے جاؤ علی. یہاں پر جہاں امیر المومنین کی فضیلت ہے وہی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی فضیلت ہے. کتنا بھروسہ ہے علی کو اپنی زوجہ پر. آج حالات ہے نا، آپ کو کوئی مہمان اچانک رات میں لے کے گھر پہنچ جائیے تو دیکھیے خیر ہے نہیں، پورا بھروسہ ہے فاطمہ پر. لے کے آ گئے،
رات میں یہ مہمان لے کے آئے ہیں، فاطمہ مہمان آیا ہے، مہمان حبیب اللہ ہے سر آنکھوں پر، فاطمہ گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ بی بی نے ایک کاسا لا کے سامنے رکھا، کل کھانا یہی ہے۔ ابھی بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، معصومہ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، مولا علی تو بھی چلے ہی آ رہے ہیں۔ اچھا کھانا اتنا ہے کہ ایک ہی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ معصومہ فرماتی ہیں علی آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے، میں بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دوں گی، بھوکھا بچوں کو سلا دوں گی۔ اچھا مولا نے دیکھا کھانا اتنا نہیں ہے کہ 2 آدمی کا پیٹ بھر سکے، ایک ہی آدمی کے بقدر ہے۔ اب اگر علی بھی ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا پیٹ آدھا بھرے گا، بھوکا رہ جائے گا مہمان۔ اور اگر مولا دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے جسم کا پیٹ تو بھر جائے گا، روح کا پیٹ بھوکا رہ جائے گا۔ اس کو احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی، میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا۔ مولا نے حکمت عملی سے کام لیا، ایک بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ جناب معصومہ سے کہا کہ جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے چراغ جلا کے مت دینا۔ اب چراغ بجھ چکا ہے، کمرے میں اتنی روشنی نہیں ہے، دسترخوان مولا نے بچھا دیا، وہ کاسا جس میں کھانا تھا مہمان کے آگے رکھ دیا، ایک خالی کاسا اپنے آگے رکھ لیا۔ اب اتنی روشنی نہیں ہے کہ مہمان یہ سمجھ سکے کہ علی کے کاسے میں کھانا ہے یا نہیں۔ مولا نے مہمان سے کہا بسم اللہ، مولا بھی اپنا ہاتھ کاسے میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دہن تک، وہ سمجھ رہا کہ علی بھی کھانا کھا رہے ہیں جبکہ وہاں کھانا نہیں ہے۔ مہمان جب کھانا کھا چکا، دسترخوان جب اٹھا، معصومہ نے چراغ جلا کر کے دیا، ادھر گھر میں روشنی ہوئی، ادھر دروازے پہ کوئی دق الباب کر کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ مولا نے جا کے دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول خدا دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے علی آج رات جس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ ابھی ابھی جبریل امین یہ آیت لے کر کے آئے ہیں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں انہیں خود ضرورت ہوتی ہے مگر دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسلام کا جہاد مال 4 درجے، تیسرے درجے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں امام۔ کیف مواسات اغنیائہم لفقرائہم، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت سے ہیں، تو بتاؤ تمہارے مالدار شیعہ اپنے غریب شیعوں کو اپنے مال میں شریک کرتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ مجبور ہو گیا حقیقت بیان کرنے، کہنے لگا مولا انکا تذکر اخلاقا لیس ہیا فی من عندنا، آپ تو وہ باتیں کریں، نہیں ہمارے ایسا کچھ نہیں پایا جاتا۔ وہ بھی جو کہا تھا قلیل قلیل قلیل، بات ٹالنے کے لیے تھی۔ نہ ہمارے مالدار شیعہ غریبوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، نہ ہمارے مالدار شیعہ غریبوں کی یہاں ملنے ملانے جاتے ہیں، نہ مالدار شیعہ اپنے مال میں اپنے غریب شیعوں کو شریک کرتے ہیں۔ امام نے جواب میں کہا فَكَيْفَ يَزْعَمُ هَؤُلَاء أَنَّهُمْ لَنَا شِيَعَةٌ، پھر یہ لوگ کیسے گمان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی عیادت کے لیے جائے، جو غریبوں کے ہاں آمد و رفت رکھتا ہو، جو اپنے مال میں غریبوں کو شامل کر سکے۔ تو دعوی محبت اگر ہے تو ثبوت محبت بھی دینا پڑے گا۔ قرآن مجید اگر یہودیوں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو ثبوت پیش کرو، تو ہمیں بھی ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ جناب سلیمان کے سلسلے میں ہے، قرآن مجید میں ہے نا کہ جناب سلیمان جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، اور لمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں جانوروں کی زبان سکھائی تھی۔ قرآن کی آیت ہے۔ جناب سلیمان کی حکومت بڑی وسیع حکومت تھی نا،
جانوروں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، ہوا پر حکومت، ہر چیز ان کے اختیار میں اللہ نے دے دی تھی. ظاہر سی بات ہے اللہ کی چیز ہے، جسے جب چاہے دے دے، کوئی اس میں یہ جو ہے وہ سوال کی گنجائش نہیں. بہرحال جناب سلیمان نے ایک دفعہ چڑیا اور چڈے کو دیکھا، دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں. چڈا چڑیے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، رشتہ لے کے گیا تھا. اب جب لوگ رشتہ لے کے جاتے ہیں تو لافزنی تو ہوتی ہے نا، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، ہوتا ہے نا. ٹھیلا لگائے ہیں مگر میرا کاروبار ہے، بزنس میں کرتا ہوں. کبھی نہیں کہیں گے جی میں ٹھیلا چلاتا ہوں. یہ جو ہے میونسپلٹی میں کام کرتے، جاب جو ہے میونسپلٹی میں جھاڑو دینے کی، وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ میں میونسپل کارپوریشن میں کام کرتا ہوں. کبھی نہیں کہیں گے میں جھاڑو دیتا ہوں. ہوتا ہے نا عام طور سے جب جاتے ہیں رشتے کے لیے تو لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں. چڈا چڑیے سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں بہت اہم آدمی ہوں. اور ڈنگ مارتے مارتے کہتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میرے پاس طاقت یہ ہے کہ میں اپنی چونچ سے سلیمان کا تخت اٹھا کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں. چڈا کتنا بڑا ہے اور دعویٰ کتنا بڑا ہے. آخذ بمنقاری عرش سلیمان والقیتها فی البحر، میں اتنا طاقتور ہوں. جناب سلیمان سن کر کے فتبسم، روایت میں ہے کہ جناب سلیمان ہنسنے لگے. اب چڈے کو جو بلایا، ادھر آؤ، کیا بول رہا ہے بھائی؟ چڈا کہتا ہے یا نبی اللہ میں عاشق ہوں، ان المحب لا یلام علی ما یقول. عاشقوں کی سرزنش نہیں کی جاتی ہے جو کچھ کہتے ہیں. اب کہہ دیا میں نے محبت میں اس سے بہت چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے. چڑیوں کو بلایا جناب سلیمان نے، اتنا نخرہ کیوں کر رہی ہو، اس کی بات مان کیوں نہیں لیتی ہو؟ اتنا تم سے محبت کرتا ہے، اتنا تم سے پیار کرتا ہے، شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کہہ دیتی ہو؟ چڑیے کا جواب سن کر کے 40 دن تک جناب سلیمان روتے رہے اور لوگوں کی نگاہوں سے اپنے کو اوجھل کر لیا. احتجب عن الناس، روایت کا جملہ، احتجب عن الناس، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے کو مخفی کر لیا تھا. سنیں گے چڑیا کا جواب کیا تھا جس نے جناب سلیمان کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا. چڑیا نے کہا یا نبی اللہ یہ جھوٹا ہے، انہو لیس بصادق، یہ سچ نہیں بول رہا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہی جملے جو مجھ سے کہہ رہا ہے دوسری چڑیوں سے بھی کہتا رہتا ہے. انہو لیس بصادق، یہ سچا نہیں ہے. دعویٰ محبت تو کر رہا ہے مگر جھوٹا اس کا دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ سچا ہوتا تو دوسروں کے ساتھ یہ محبت کی پینگیں نہ بڑھاتا. جناب سلیمان رونے لگے. کل قیامت کے دن اگر ہم نے اللہ سے کہا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے، کہ اللہ نہ کہہ دے انکا لست بصادق، تم ہم سے بھی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، دولت سے بھی محبت کرتے ہو، کرسی سے بھی محبت کرتے ہو، شہرت سے بھی محبت کرتے ہو. کرسی کے خاطر، جاب کے خاطر، دولت کی خاطر، پیسے کے خاطر، شہرت کی خاطر، مقبولیت کی خاطر تم نے کتنی مرتبہ ہماری نافرمانی کی ہے. اگر تمہیں ہم سے محبت ہوتی تو دعویٰ محبت اتنا آسان نہیں ہے. اگر محبت ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا سچا ہوتا، اگر اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ ہمارا سچا دعویٰ ہوگا تو ہم اہل بیت اطہار کی اطاعت بھی کریں گے. یہ ناممکن ہے کہ محبوب سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور محبوب کی کوئی بات ماننے کو تیار بھی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر دعویٰ محبت ہے
تو ثبوت محبت کیا ہے؟ اطاعت ہے، اتباع ہے۔ ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں فقط آنسو بہانے نہیں آتے ہیں، صرف خراج عقیدت پیش کرنے نہیں آتے ہیں، ہم امام حسین کے نقش قدم کو تلاش کرنے آتے ہیں تاکہ ان کے نقش قدم پہ چل کر کے ہم وہ چراغ ہدایت جو اللہ نے حسین کی شکل میں روشن کیا ہے اس کی روشنی میں اپنی منزل کمال کو طے کرتے رہیں۔ اس چراغ ہدایت کو روشن رکھنے کے لیے حسین نے بڑی قربانی دی ہے، حسین نے بھی قربانی دی، حسینیوں نے بھی قربانی دی ہے۔ حدیث عشق را دو بابس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ یہ پورا جو ہدایت کا سفر ہے اس کے 2 چیپٹر ہیں، کربلا اور دمشق۔ فاتح کربلا حسین ہے تو فاتح دمشق زینب ہے۔ جو جہاد اسران اسیران اہل بیت نے کوفہ و شام میں انجام دیا ہے، بہت سخت مشکل تھی شام کی۔ جب امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی، امام رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ کیا گزری ہے شام میں عزیزو؟ کربلا میں شہیدوں کے بدن پر تیر و تلوار کے زخم تھے، شام کے بازار میں زبان کا زخم تھا۔ تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ جس وقت اہل بیت کو شام میں لایا گیا، عام اعلان کر دیا گیا تھا ان کا کوئی احترام اسلام میں نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک رہا تھا، کوئی چھتوں پر سے پتھر مارتا تھا انہیں، کوئی ان کے اوپر انگارے برسا رہا تھا۔ جس وقت قافلہ داخل ہوا ہے امام سجاد کا عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ ایک بوڑھا شامی جب امام کو اس حال میں دیکھتا ہے، اموی پروپیگنڈوں کے زیر اثر ہے، کہتا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں علیہ باللہ اس طرح سے ذلیل و خوار کیا ہے۔ امام اس سے کہتے بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو قرآن پڑھا ہے مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلق؟ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس سے کہا جا رہا تم سے کو قرآن کا کیا تعلق؟ امام نے پوچھا بھائی تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہاں میں نے پڑھی ہے؟ کہ تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا؟ کہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ کہ یہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو ان کا حق ادا کر دو۔ کہاں یہ آیت میں پڑھی ہے؟ تو گھبرا کے کہتا ہے تمہیں اتنی ساری آیتیں کہاں سے یاد ہو گئی ہیں؟ تم نے اتنی ساری آیتیں کہاں سے سیکھنی؟ ایک دفعہ امام نے کہا بھائی جن قربا کی مودت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم ہی ہیں، جن اہل بیت کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے وہ ہم ہیں، جن قربا کے حق کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا وہ ہم ہیں۔ پریشان ہو کے کہتا آخر تم ہو کون؟ امام فرماتے میں علی ابن حسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کون حسین؟ کہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر حسین۔ بوڑھا سر پیٹنے لگتا ہے، مولا کے قدموں پہ گر گیا، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہم اگر مدعی محبت اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔
بار الہ ہماری زندگی میں ایسی گھڑی نہ آئے جب ہم تیرے قوانین کو اپنے قدموں تلے رونتے رہیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ۔